جب کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو رکوع کرنے کا طریقہ، کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدہ کرنے کا طریقہ، یہ سجدہ ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی اس ویڈیو کو اگر آپ بغور دیکھیں گے تو آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ حضرت جب رکوع کے لیے اشارہ کر رہے ہیں اس وقت بھی حضرت کے ہاتھ رانوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور حضرت جب سجدے کا اشارہ کر رہے ہیں تب بھی ان کے ہاتھ وہ رانوں ہی کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ حضرات جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سجدے کا اشارہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو وہ ہوا میں معلق کر لیتے ہیں، جب سجدے کا اشارہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ران پر نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ ران کے اوپر سے اٹھا دیتے ہیں، اور یا تو ان ہاتھوں کو نیچے جھکا رہے ہوتے ہیں یا بعض حضرات بالکل اوپر کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طریقے ہمارے ہاں چل پڑے ہیں یہ اللہ جانے کہاں سے آ گئے ہیں۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ جب رکوع کا اشارہ کریں تب بھی آپ کے ہاتھ رانوں پر رہنے چاہیے، اور جب آپ سجدے کا اشارہ کریں تو تب بھی آپ کے ہاتھ رانوں ہی کے اوپر رہنے چاہیے۔ بس فرق یہ ہے کہ رکوع کے لیے آپ اپنی گردن کو تھوڑا کم جھکائیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکائیں گے، باقی آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ رانوں کے اوپر ہی رکھے رہیں گے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ ویڈیو صرف اتنی ہی مل سکی ہے، کاش کہ حضرت کی مکمل ویڈیو ہوتی جس میں شروع سے لے کے آخر تک نماز کا طریقہ بتا رہے ہوتے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، تو بہت سہولت ہو جاتی لوگوں کے لیے۔ لیکن جو اہم چیز تھی وہ تو بہرحال آئی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر۔ بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حضرات ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے حضرات کو بھی یہ مسئلہ جو ہے سماعت کر لینا چاہیے۔ میں ایک فتویٰ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے نقل کر رہا ہوں، وہ فتویٰ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں جو طریقہ چل پڑا ہے کہ ہر آدمی وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سے بوڑھے ہو گئے ہیں یا کوئی تو اور تھوڑا سا مسئلہ پیش آ گیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بس ویسے ہی یہ سوچ کر کے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں یا کہ مجھے تو پریشانی ہوتی ہے، بس کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ کی مجبوری ہے، مثلا آنکھ کا آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور پریشانی ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے، اپنی گردن کو جو ہے زمین پر لے جا کر آپ نہیں رکھیں گے، تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن کوئی مجبوری ہی نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کرسی ہی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی جو روح ہوتی ہے اصل تو سجدہ ہی ہوتا ہے، تو سجدہ ہی آپ کا ادا نہیں ہو رہا ہے تو پھر نماز کہاں سے ادا ہوگی؟ تو اس لیے آپ پہلے کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میری اس طرح کی کنڈیشن ہے، کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اگر وہ اجازت دیں اسی کے بعد کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، خود ہی یہ سوچ کر کے کہ مجھے جو ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں ایک فتویٰ آپ کی خدمت میں نقل کے دیتا ہوں، یہ دارالفتہ منوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ اس میں دیکھیں یہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کا تفصیلی طریقہ لکھ دیں، قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ بتا دیں۔ تو دیکھو انہوں نے جواب میں پہلے تو اس بات کو لکھا ہے کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یا قیام و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا ہونے میں تاخیر یا ناقابل برداشت درد کا غالب گمان ہو، تو ان صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ دوبارہ سے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز میں مکمل قیام پر تو قادر نہیں ہے لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ یعنی ایک تو آپ سجدہ کرنے پر بھی قادر ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دیر کھڑے بھی آپ ہو سکتے ہیں، تو کھڑے ہونا اور سجدہ کرنا دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ اگرچہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑے اور اس کے بعد بقیہ نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔
اور اس صورت میں اس کی نماز اشاروں والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص حیت متعین نہیں ہے. وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر. البتہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. لہذا ہمارے زمانے میں جو رواج چل پڑا ہے بالکل زمین پر بیٹھنے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ غلط طریقہ ہے. لہذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں, اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو کرسی پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھیں. وتر اور سنن سب نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں. اشارے سے نماز پڑھنے والے کی بیٹھنے کی حالت میں معمول کے مطابق, اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. بیٹھنے کی حالت میں معمول کے مطابق آپ ہاتھ باندھیں گے جیسے ہاتھ باندھے جاتے ہیں, اور سجدہ اور سجدے میں رکوع کی بنسبت ذرا زیادہ جھکیں گے, سجدے میں زیادہ جھکیں گے اور رکوع میں کم. تشہد بھی معمول کے مطابق پڑھیں گے. اور اگر زمین پر بیٹھنے کی صورت میں تشہد میں 2 زانو ہو کر بیٹھنا مشکل ہو تو یعنی اگر زمین پر آپ بیٹھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں جس طرح سہولت ہو آپ اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں. مثلا 4 زانو آلتی پالتی مار کر یا پاؤں پھیلا کر جس طرح سہولت ہو بیٹھ سکتے ہیں. واضح رہے کہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود قیام فرض نہیں ہے. جب سجدہ کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں تو اب آپ کے لیے قیام یہ فرض نہیں رہا ہے. لہذا ایسا شخص کرسی پر یا زمین پر نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں. قیام کی حالت میں قیام کرے اور بقیہ نماز بیٹھ کر ادا کرے, یا مکمل نماز بیٹھ کر بغیر قیام کے ادا کرے. البتہ دوسری صورت یعنی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرنا ایسے شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایسا آدمی کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا ہے اور اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ ساری نماز بیٹھ کر ہی پڑھ لے. اب قیام اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور افضل بھی نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی وہ نماز ادا کرے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.